کیا کروں، یہ جلاد آج نہیں چھوڑے گا۔ میرال آج پھر کلاس کے لیے لیٹ ہو چکی تھی اور اوپر سے اس کی قسمت کہ پہلا لیکچر جہانگیر سکندر کا تھا، یونیورسٹی کا سخت ترین پروفیسر جس کے عطاب کا شکار میرال ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج سینے فولڈ کیے روبدار آواز میں لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا۔ اپنے دوست کی طرف سے مدد کا میسج ملتے ہی وہ پچھلی سائڈ پر آئی جہاں کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہاں سے گھس کر وہ خاموشی سے کلاس جوائن کر سکتی تھی۔ اف، یہ بھی تو اتنی اونچی ہے۔ ایڑیوں کے بل اونچی ہوتی وہ چڑھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ لیجیے مس میرال، امید ہے اس سے مدد مل جائے گی۔ کسی نے اچانک اس کے پیچھے کرسی رکھی۔ شکریہ یار، وہ اپنی دھن میں کہتی جو ہی پلٹی تو سامنے سنجیدہ تاثرات لیے بازو سینے پر لپیٹ کر کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر اس کی سانس۔ یونیورسٹی کے سامنے رکشہ رکتے ہی وہ جلدی سے بیگ اور فائلیں سنبھالتے کلاس کے لیے بھاگی۔ اس نے بلو جینز پر وائٹ کلر کا لائننگ والا کرتا پہنا تھا، گلے میں سکارف لپیٹا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں پر بڑے گلاسز والا چشمہ لگایا تھا۔ چھوٹے سے چہرے پر اتنا بڑا چشمہ اسے بچکانا لک دے رہا تھا۔ کیا کروں، یہ جلاد آج نہیں چھوڑے گا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی میرال آج پھر کلاس کے لیے لیٹ ہو چکی تھی اور اوپر سے اس کی قسمت کہ پہلا لیکچر جہانگیر سکندر کا تھا، جو یونیورسٹی کے سخت ترین پروفیسر تھا۔ اس کے عطاب کا شکار میرال ہمیشہ رہتی تھی۔ کلاس روم کے بیک ڈور سے اس نے دیکھا تو وہ سکن پینٹ پر بلو شرٹ میں ہمیشہ کی طرح آستین نے فولڈ کیے روبدار آواز میں لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست ہنا کو میسج کیا جس نے اسے سر کے مصروف ہونے کا بتایا۔ اس کی طرف سے مدد کا میسج ملتے ہی وہ پچھلی سائڈ پر آئی جہاں کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہاں سے گھس کر وہ خاموشی سے کلاس جوائن کر سکتی تھی۔ اف، یہ بھی تو اتنی اونچی ہے۔ ایڑیوں کے بل اونچی ہوتی وہ چڑھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ لیجیے مس میرال، امید ہے اس سے مدد مل جائے گی۔ کسی نے اچانک اس کے پیچھے کرسی رکھی۔ آواز اتنے قریب سے ابھری کہ میرال کے ہاتھوں کی گرفت کھڑکی کے کنارے پر ہی جم گئی۔ وہ جلدی میں تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کی نمی تھی اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پوری یونیورسٹی اس کی دھڑکن سن سکتی ہو۔ شکریہ یار، آج یہ جلاد سچ میں نہیں چھوڑے گا مجھے۔ مگر اگلے ہی لمحے اپنے دھن میں کہتی جو ہی وہ کرسی پر پاؤں رکھ کر پلٹی تو اس کی زبان جیسے حلق میں اٹک گئی۔ سامنے سنجیدہ تاثرات لیے بازو سینے پر لپیٹ کر کھڑے جہانگیر کو دیکھ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہی جہانگیر سکندر جس کے نام سے پوری کلاس سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی تھی، بازو سینے پر باندھے ہوئے، آستینیں کوہنیوں تک فولڈ، چہرے پر سرد سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسی خاموش سختی جو کسی بھی غلطی کو معاف کرنا نہیں جانتی تھی۔ میرال کے پاؤں کرسی پر تھے، ایک ہاتھ کھڑکی فریم پر، دوسرا ہوا میں رکا ہوا، اور اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ جہانگیر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر کھلی کھڑکی کی طرف، پھر کرسی کی طرف، اور آخر میں اس کی کانپتی ہوئی آنکھوں پر نظریں جما دیں۔ تو مس میرال، اس کی آواز دھیمی مگر کاٹدار تھی، کلاس میں آنے کا یہ نیا باعزت طریقہ ہے۔ میرال نے فوراً پاؤں نیچے رکھنے چاہے مگر گھبراہٹ میں اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ جہانگیر کا ہاتھ بجلی کی طرح آگے بڑھا اور اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ میرال کی سانس اٹک گئی۔ جہانگیر کی انگلیوں کی گرفت سخت تھی مگر اس سختی کے پیچھے ایک عجیب سی حفاظت بھی تھی۔ اس نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی جیسے وہ لمحہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ سر میں وہ میرال کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سرسراتی آواز میں کہا، جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ جہانگیر نے اتنی سرد آواز میں کہا کہ میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہ پائی۔ آپ باز آنے کا کیا لیں گی؟ اب کی بار انہوں نے طنزیہ انداز اپنایا۔ سوری سر، وہ نظریں جھکا گئی۔ کلاس میں سناٹا پھیل چکا تھا۔ کچھ طالب علم کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ اپنی ہنسی روک رہے تھے، اور میرال کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کلاس میں نہیں بلکہ عدالت میں کھڑی تھی۔ اگر پڑھائی میں سنجیدہ ہے تو نیند پوری کرنے کی بجائے جلدی اٹھ جایا کرے۔ اب چلیں کلاس میں اسی وقت اور اسی راستے سے جس سے انسان آتے ہیں۔ کہتے ہوئے جہانگیر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے لتاڑ کر وہ کلاس روم میں چلا گیا۔ پیچھے سے میرال نے سکھ کی سانس لی۔ سر کی ایک بات اچھی تھی کہ وہ پڑھائی میں جتنا بھی سخت تھا بچوں کو کلاس سے نہیں نکالتا تھا۔ رج کے بے عزت کر دیتے مگر کلاس میں بٹھا لیتے۔ کلاس کے دوران اس کی دوست مڑ کر اشارے کرنے لگی مگر وہ نظریں سامنے بورڈ پر جمائے رہی۔ جانتی تھی کہ سر کی نظریں آج اسی پر رہیں گی اور لیکچر کے دوران سوال پوچھنے اور بے عزت کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کوئی اور اسٹوڈنٹ انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کرتا۔ اسٹوڈنٹ بھی دم سادھ کر لیکچر سن رہے تھے، کوئی بھی اس طوفان کا رخ اپنی طرف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ان کی کلاس ختم ہوئی، ادھر ان کی سانس میں سانس آئی۔ آج تو تم بری پھنسی، ہنا اس تک آئی۔ یہ شکر ہے سر نے کلاس میں بٹھا لیا ورنہ لیکچر مس ہو جاتا۔ وہ اتنے میں ہی خوش تھی۔ تم ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کرو، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ چچی کبھی مجھے وقت پر نکلنے نہیں دیتی، جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی کام پکڑا دیتی ہیں۔ اس معاملے میں وہ بے بس تھی۔
چلو اب تو 2 سیمسٹر رہ گئے ہیں، اس نے تسلی دی۔ لان میں چلتے ہیں، میں سٹارٹنگ کے پوائنٹ تمہیں بتاتی ہوں، کلاس میں تو 15 منٹ ہیں۔ وہ چلتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ساپہر کو وہ پوائنٹ کے ذریعے گھر پہنچی۔ کچن حسب معمول خالی تھا۔ اس نے آٹا نکال کر روٹی بنائی اور فریج سے پچھلی رات کا سالن نکال کر کھایا۔ ان کے گھر میں 2 ملازمہ آتی تھی، مگر یہ سہولت میرال کو ہرگز حاصل نہیں تھی۔ اپنے لیے چائے بنا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر بیٹھی ہی تھی کہ چچی آ گئی شہزادی، یونیورسٹی جاتی ہو یا بادشاہوں کی طرح سیر کرنے؟ میرال خاموشی رہی۔ چلو حمزہ اور ہمنا کے لیے روٹیاں بناؤ، وہ کہہ کر چلی گئی۔ مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ سالن ملازمہ بنا کر جاتی تھی، روٹیاں بھی اس سے بنوائی جا سکتی تھی، مگر تازہ روٹی کے نام پر میرال کو کام لگانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انہیں کھانا چائے دے کر کچن سمیٹ کر وہ واپس کمرے میں آئی۔ ابھی اسے رات کا کھانا بنانا تھا۔ وہ تو میرال پڑھائی میں اچھی تھی، جو ایسی روٹین میں بھی اچھے نمبر لے لیتی تھی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید پاس ہی نہ ہو سکتا۔ کچھ عرصے پہلے زندگی اتنی مشکل نہیں تھی، مگر اب حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، اب ایک بوجھ کا درجہ رکھتی تھی۔ اس گھر میں وہ ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، چاچو بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ 4 سال پہلے ماں باپ کے مرنے کے بعد سب کے رویے بدلنے لگے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ انکار کی صورت میں اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ اب بس وہ پڑھائی مکمل ہونے کے انتظار میں تھی کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ مام، اس کی حالت دیکھ کر اس وقت تو مجھے غصہ آتا ہے، مگر بعد میں سوچ سوچ کر ہنسی آتی ہے۔ رات کے وقت وہ اپنی والدہ کو پورے دن کی روداد سنا رہا تھا۔ ایسی عجیب لڑکی ہے کہ ہر بار کچھ نیا کر کے حیران کر دیتی ہے۔ اس کے پاس ایک سے ایک نیا بہانہ ہوتا ہے۔ کچھ سڑک بلاک کروا دیتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ تو کبھی بم بلاسٹ، اور ایکٹنگ اتنی زبردست کہ آپ فوراً یقین کر لیں۔ بس آج وہ میرے سامنے بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ وہ اس وقت وہ دن والا بارو پروفیسر جہانگیر نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی شخصیت تھی۔ اچھا اب آپ سو جائیں، مجھے بھی اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس چیک کرنی ہیں۔ وہ ان کے ماتھے پر لب رکھتا چلا گیا، جبکہ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے فالج کا شکار ہونے کی وجہ سے حرکت کرنے اور بولنے سے قاصر تھیں۔ جہانگیر نے ان کے لیے ملازمہ رکھی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تھا تاکہ وہ خود کو بے بس محسوس نہ کریں۔ اگلے دن میرال تیار ہو کر وقت سے پہلے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ اس کے چوری چھپے جانے پر چچی دانت پیس کر رہ گئیں۔ میرال کو اذیت دے کر انہیں کوئی انجانی خوشی ملتی تھی۔ وہاں جا کر بھی اس کا دھیان گھر کی طرف ہی رہا۔ اس کے آنے پر حسب توقع وہ انتظار میں تھی۔ مل گئی فرصت گھر آنے کی؟ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ بس اسائنمنٹ، اس نے بولنا چاہا۔ بس چپ، اچھے سے جانتی ہوں تمہاری مصروفیت۔ بس بھائی، اب ہم جوان بچی کو چھوٹ نہیں دے سکتے، کل سے یونیورسٹی بند، وہ صفاقی سے بولی۔ اسے تکلیف دے کر ان کی انا کو سکون ملتا تھا۔ پلیز چچی، میری پڑھائی مت بند کروائیں۔ وہ منت پر اتری۔ میں کہہ چکی ہوں، وہ اکڑی۔ میں یونیورسٹی جاؤں گی، وہ ہچکی بھرتے بولی۔ اب تمہیں فیس کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، بنا فیس کے جا سکتی ہو تو چلی جاؤ۔ وہ تو کندھے اچکاتی چلی گئیں۔ میرال وہیں گھٹنوں کے بل گری۔ اسی وقت سے وہ ڈرتی تھی، جانتی تھی آج اس کی ہمت کرنے کی سزا اسے پڑھائی چھوڑنے کی صورت ملی تھی۔ ساری رات وہ روتی رہی۔ اگلے دن صبح صبح چاچو کے کمرے میں پہنچی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ چاچو، چچی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ انہیں نظر انداز کر کے حیدر صاحب کی طرف بڑھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ مجھ سے بات کرو، میں نے کہہ دیا ہے اب ہم تمہاری فیس نہیں بھریں گے۔ انہوں نے اس کا کندھا کھینچا۔ چاچو کچھ بولے نا، وہ انہیں نظر انداز کیے بولی۔ تمہاری چچی صحیح کہہ رہی ہیں۔ آخر ان کے بولنے پر میرال کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ ہچکی بھرتے ہوئے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ اس وقت اتنی پریشانی میں تھی کہ یونیورسٹی نہ جا سکی۔ جہانگیر نے اس کی تلاش میں پوری کلاس میں نظر دوڑائی، مگر اسے نہ پا کر ماتھے پر بل آ گئے۔ رات کو ہینا کی کال آئی تو اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اچھا تم یونیورسٹی تو آؤ، آخر وہ بولی۔ کیسے آؤں؟ میرا تو کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، کیسے ادا کروں گی فیس؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس سیمسٹر کو تو مکمل کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، صبح ہر حال میں یونیورسٹی آؤ۔ ہینا کے سمجھانے پر وہ اگلے دن یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ کلاس کے اندر داخل ہوتے ہی جہانگیر نے لیکچر روک دیا۔ پورے ہال میں خاموشی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پڑھائی میں لاپرواہی کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا روسٹرم کے سامنے آیا اور میرال کی طرف دیکھ کر بولا۔ سر آئندہ نہیں ہوگا۔ میرال نے سر اٹھانے کی ہمت نہ کی۔ یہ جملہ آپ پچھلے 3 ہفتوں میں 5 بار کہہ چکی ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، مگر اسی سکون میں غصہ چھپا تھا۔ میرال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے پلکیں جھکا کر آنسو روک لیے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر اس شخص کے سامنے نہیں جو ہمیشہ اس کی کمزوری پکڑ لیتا تھا۔
آپ آج لیکچر کے بعد میرے آفس میں آئیں گی، جہانگیر نے بورڈ پر رکھا مارکر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ آفس؟ اس کا مطلب تھا مزید ذلت، ڈانٹ، شاید ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ۔ سر پلیز، وہ آہستہ سے بولی۔ جہانگیر کی نظریں فوراً اس پر جم گئیں۔ پلیز تب کہنا چاہیے جب انسان غلطی سے پہلے سوچے، غلطی کے بعد نہیں۔ میرال خاموش ہو گئی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا مگر میرال کا دھیان الفاظ پر نہیں تھا۔ ہر 2 منٹ بعد اسے محسوس ہوتا جہانگیر کی نظریں اس پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ پڑھا رہا تھا مگر جیسے اس کی ہر بات میں میرال کے لیے چھپا ہوا طنز تھا۔ زندگی میں ڈسپلن نہ ہو تو قابلیت بھی ضائع ہو جاتی ہے، اس نے بورڈ پر لکھتے ہوئے کہا۔ میرال نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے معلوم تھا یہ جملہ اسی کے لیے تھا، مگر کیا وہ جانتا تھا کہ وہ ہر روز دیر سے شوق سے نہیں آتی؟ کیا وہ جانتا تھا کہ صبح گھر میں ناشتہ بنانے، چاچو کی دوائی لانے، پانی بھرنے اور سارا گھر سمیٹنے کے بعد یونیورسٹی پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں، اسے کیا پتا؟ اس کے لیے میرال صرف ایک لاپرواہ، ضدی، غیر سنجیدہ طالبہ تھی۔ میرے آفس میں آئیں۔ لیکچر ختم ہوا تو جہانگیر نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، فائل اٹھائی اور بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ سب طالب علم باہر نکل گئے۔ میرال وہیں کھڑی رہی۔ اس کی دوست ہنا جاتے جاتے اس کے قریب آئی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، ہنا نے تسلی دی۔ پہلے میری مصیبتیں کم ہیں کیا، اوپر سے یہ بھی؟ بس دعا کرو میری ڈگری بچ جائے۔ کلاس خالی ہو گئی۔ میرال خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ کوریڈور لمبا لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے لگتا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس پر ہنس رہا ہے۔ سر جہانگیر کے آفس کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس نے اندر جانے سے پہلے گہری سانس لی۔ جہانگیر اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ دروازہ بند کریں۔ میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ سر پلیز، وہ منمنائی۔ دروازہ بند کریں مس میرال، یہ ڈانٹ عوامی اعلان نہیں ہے۔ میرال نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سامنے کرسی کے پاس کھڑی رہی۔ آپ کے اٹینڈنس ریکارڈ میں کمی ہے، اسائنمنٹ 2 بار لیٹ، کلاس میں توجہ کم اور اب کھڑکی سے داخل ہونے کی کوشش۔ آپ یونیورسٹی پڑھنے آتی ہیں یا مستی کرنے؟ اتنے اہم مقام پر اس لاپرواہی کا مقصد؟ جہانگیر نے فائل کھولی۔ ہر چیز لاپرواہی نہیں ہوتی سر، کبھی کبھی انسان بس اپنے ٹارگٹ تک پہنچ نہیں پاتا۔ میرال نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا۔ وجہ؟ وہ سیدھا پوچھ رہا تھا۔ میرال خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی چچی کی ذلت، بے بسی، چاچو کی بے بسی، ہر صبح کی جنگ کسی اجنبی پروفیسر کو کیسے بتاتی؟ کوئی وجہ نہیں، اس نے سر جھکا کر کہا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ بدلا، جیسے اسے اس کے جواب میں جھوٹ نہیں، چھپی ہوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو، مگر وہ فوراً پھر سخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر سزا بھی بغیر وجہ کے قبول کریں۔ اگر آپ اب ایک بھی دن لیٹ ہوئیں تو مکمل لیکچر نوٹس ہاتھ سے لکھ کر جمع کرائیں گی، اور اس سے اگلے 15 دن 1 منٹ بھی لیٹ ہوئیں تو میں آپ کا کیس اکیڈمک کمیٹی میں بھیج دوں گا۔ میرال کے لب کپ کپا گئے۔ سر 15 دن؟ آپ کو مسئلہ ہے؟ نہیں، اس نے مشکل سے کہا۔ جا سکتی ہیں۔ میرال پلٹی ہی تھی کہ جہانگیر کی آواز دوبارہ ابھری۔ کم بیک مس میرال۔ اس نے رکتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے کہنے پر وہ واپس پلٹی۔ سٹ ڈاؤن۔ اب کی بار انداز میں نرمی تھی۔ اپنی پرابلم بتائیں۔ وہ اس کے انداز پر جیسے کچھ سمجھ گیا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے سر، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ ہم یہاں اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں آپ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ پتہ لگائیں کہ آپ کی پرفارمنس کیوں خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ کچھ بتائیں گی تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا۔ شکریہ سر۔ اور آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یونیورسٹی چھوٹنے سے تھا۔ جہانگیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آفس میں خاموشی پھیل گئی۔ میرال فوراً باہر نکل گئی، جیسے مزید ایک لمحہ رکتی تو رو پڑتی۔ یونیورسٹی کے لان میں آ کر اس نے گہری سانس لی۔ ہنا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا کہا؟ میرال نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس میرے ہاتھ سے 15 دن تک کتابیں لکھوائے گا، دھیمے انداز میں کہا۔ یار وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ ہنا نے افسوس سے کہا۔ میرال نے دور ڈپارٹمنٹ کی عمارت کی طرف دیکھا جہاں جہانگیر کا آفس تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے، مجھ سے میری پرابلم پوچھی اور مدد کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ کہتے ہوئے اس دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سوال ابھرا۔ اتنے برے ہوتے تو میری پرابلم کا احساس نہ کرتے؟ نہیں، یہ سوچنے والی بات نہیں، وہ جلاد ہے، بس جلاد۔ اس نے سوچ بدلی۔ شام کو گھر واپسی پر میرال کے قدم پہلے ہی تھکے ہوئے تھے۔ دل میں جہانگیر کی ڈانٹ اور دماغ میں گھر کی فکر تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، چچی کروفر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تیور دیکھ کر ہی میرال سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی نیا طوفان اس کا منتظر ہے۔ بڑی دیر لگا دی آج، چچی نے تیز لہجے میں کہا۔ چچی، سر نے لیکچر کے بعد اسائنمنٹ کے بارے میں بتانے کے لیے روک لیا تھا۔ کھڑکی سے کلاس روم میں داخل ہونے کی کوشش میرال کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کیا پتا وہ
بچ جائے، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، میرے خیال سے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ چلبلی سی ہے، اس کی شرارتیں ہیں، بہت مزے کا کردار ہے یہ۔ اور جہانگیر غصے کا تیز پروفیسر، آپ کو کیا لگتا ہے کہانی کس طرف جائے گی؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ میرال نے لب بھینچ لیے، وہ جانتی تھی صفائی دینا بیکار ہے۔ جاؤ پہلے کچن میں جا کر کھانا گرم کرو، پھر حمزہ کے کپڑے استری کرنا، اور ہاں کل سے یونیورسٹی کے بعد سیدھا گھر آؤ گی، ادھر ادھر رکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب جانے کی بھی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ آخر میں مزہ لیتے ہوئے ہنسی۔ جی، وہ آہستہ سے بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں اس کے زخم کو ریت کر مزہ آ رہا تھا۔ کھانا گرم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ دن بھر کی تھکن، یونیورسٹی کی پریشانی اور گھر کی اذیت سب مل کر اس کا دل بوجھل کر چکے تھے۔ 2-3 دن اسی طرح گزرے۔ 2 دن بعد وہ یونی سے واپس آ رہی تھی جب چاچو نے گاڑی اس کے پاس روکی۔ وہ بھی آج جلدی گھر واپس جا رہے تھے۔ آؤ بیٹھو، انہوں نے شیشے نیچے کر کے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ ہاتھوں پر نظریں جمائی تھی، البتہ دل اتنا بوجھل ہوا کہ آنسو بہنے لگے۔ میرا بچہ ایسے مت کرو، میں بہت مجبور ہوں۔ انہوں نے سائیڈ پر گاڑی روکی اور بھجے لہجے میں بولے۔ ان کی بات پر وہ ہچکیوں سے رونے لگی، جس پر حیدر صاحب نے گہری سانس لی۔ میرال، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، مگر تم میرے حالات بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بے بس ہوئے۔ کیا مطلب چاچو؟ اسے کچھ غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے دھیرے سے گاڑی میں سے اپنی میڈیکل رپورٹس اس کی طرف سرکائیں۔ تم جانتے ہو دل کا علاج چل رہا ہے، دوائیں، ٹیسٹ، ڈاکٹر، سب کچھ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اوپر سے سارا کاروبار آج کل سمی چچی کا بھائی کے ہاتھ ہے، وہی اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ میں چاہ کر بھی پیسے نہیں نکال پا رہا۔ وہ ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں۔ وہ ایک ایک روپے کا حساب رکھے ہوئے ہیں۔ میرال خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ اس وقت میرے پاس زیادہ رقم تو نہیں ہے، ابھی یہ 70,000 روپے ہیں، ابھی میں صرف اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں، باقی میری کوشش کہ جلد تمہیں دے دوں۔ انہوں نے پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ بیٹا، میں علاج کی وجہ سے کافی دنوں سے کاروبار کی طرف دھیان نہیں دے پایا، اب مجھے کچھ وقت لگے گا ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے۔ انشاءاللہ جلد ہی میں باقی کے پیسے دے دوں گا۔ ان کے سر تھپ تھپانے پر انہوں نے پیسے اسے دے دیے۔ اب انہیں سنبھال کر رکھنا، ایسا نہ ہو وہ اڑا لیں، بلکہ کل ہی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا۔ ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم جاؤ، میں 5 منٹ بعد آؤں گا۔ انہوں نے گلی سے کچھ دور گاڑی روکی تو وہ پیدل ہی گھر آ گئی۔ حیدر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ چچی ان کے ساتھ آنے پر مشکوک ہو جائے۔ اس نے یونیورسٹی جانا جاری رکھا۔ چچی کو اسے دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ کھوج میں تھی کہ وہ کیوں جا رہی ہے۔ ادھر وہ ایک کونے پر بیٹھی آسمان پر نظریں جمائی تھی۔ یار، کم از کم 70,000 کا انتظام تو ہوا، ہینا نے تسلی دی۔ ابھی 50,000 مزید چاہیے۔ وہ چڑی۔ ہو جائے گا نا، پریشان مت ہو، میرے پاس جاب بھی نہیں ہے جو میں کر پاؤں، انکل نے کہا تو ہے وہ ارینج کر دیں گے۔ اس نے حیدر صاحب کا حوالہ دیا۔ انہوں نے تسلی دی ہے، کنفرم نہیں بتایا۔ وہ ابھی گھاس اکھاڑنے لگی۔ تم بھی تو ان کی پریشانی سمجھو۔ سمجھ تو رہی ہوں، تم سر سے بات کرو۔ ہینا کو ایک دم آئیڈیا آیا۔ کیا بات کروں؟ پہلے میرا امیج خراب ہے، اوپر سے پیسے مانگوں گی، ان کی نظر میں اور گر جاؤں گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں پیسے مانگنے کا تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تو پھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب تھا ہم سر سے کسی جاب کی بات کریں، تمہارا اتنا اچھا اکیڈمک ریکارڈ، کہیں پارٹ ٹائم جاب مل جائے گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ پہلی بات تو چچی جاب کرنے نہیں دیں گی، اتنا وقت کیسے باہر رہوں گی؟ دوسرا، پارٹ ٹائم جاب سے کتنا ہی کما پاؤں گی؟ صرف فیس ہی نہیں، کرایہ، اسائنمنٹ اور بہت سے اخراجات ہیں۔ وہ تو جیسے ہمت ہارے تھی۔ تم ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچنا۔ ابھی ہمارے سیمسٹر میں 2 ماہ ہیں، اور انتظامات نہ ہوئے تو 1 سال کے لیے سیمسٹر فریز کروا دینا، جاب کر کے فیس اکٹھی کر لینا، پھر سیمسٹر کنٹینیو کر لیں گے۔ ہینا کی بات پر میرال کا ذہن جاگا۔ واقعی اگر پیسوں کا انتظام نہ بنا تو وہ سیمسٹر فریز کروا سکتی ہے۔ اس کے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ شکریہ ہینا، میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ دونوں گلے ملی۔ اب چچی سے دبنے کی ضرورت نہیں، اب کون سا وہ تمہارا خرچ اٹھا رہی ہیں، تم اپنے بلبوتے پر پڑو گی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہار نہیں مانے گی۔ اب وہ دن رات اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہی تھی، ساتھ وہ کسی اچھی پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں تھی۔ 1-2 آن لائن کمپنیز کے ساتھ بات بھی چل رہی تھی۔ اس دوران وہ گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہی تھی، اپنی روٹی خود بنا کر انڈے یا اچار سے کھا لیتی۔ چچی اس کی ہٹ دھرمی پر حیران تھی، مگر حیدر صاحب فی الحال ان کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ چچی کی کزن کی شادی تھی، وہ صبح سے بچوں سمیت وہیں تھی۔ چاچو نے شام میں جانا تھا، اسی لیے وہ آفس سے آ کر کمرے میں ریسٹ کر رہے تھے۔ چچی نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا، اس لیے وہ کپڑے لیے کمرے میں گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر آنے کا کہا۔ میرال اندر داخل ہوئی تو حیدر صاحب صوفے پر بیٹھے کچھ فائل دیکھ رہے تھے۔
چاچو آپ کے کپڑے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے چشمہ اتار کر اسے دیکھا۔ میرال یہ چابی دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چابیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، یہ ہمارے لاکر میں موجود تمہاری چچی کے خاص کھانے کی چابی ہے۔ اس کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اس لاکر میں پیسوں کے ساتھ تمام ضروری کاغذات ہیں، جن میں اس گھر کے پیپرز بھی ہیں۔ ان کے کہنے پر وہ چونکی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو تمہارے بابا نے کاروبار الگ کر لیا تھا، جو ان کے جانے کے بعد ان کے دوست نے ہتھیا لیا۔ ان کے کہنے پر میرال نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ مگر اس گھر میں ابھی بھی تمہارا حصہ ہے؟ وہ شدید حیران تھی۔ ہاں، یہ گھر ہم دونوں بھائیوں کے نام ہے، اس طرح تم بھی اس گھر کی وارث ہو۔ وہ ان کے کہنے پر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، بیماری کے باعث اب مجھ میں جھگڑنے کی ہمت نہیں۔ کلثوم فسادی عورت تھی، اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ دشمنی میں ہر حد پھلانگ جاتی ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے خاموش رہا ہوں، مگر میں تمہارے ساتھ مزید زیادتی نہیں ہونے دے سکتا، اسی لیے تم میرے جاتے ہی میرے کاغذات کے درمیان سے گھر کے کاغذات نکال لینا۔ چاچو میں یہ کیسے؟ ایک بات سمجھ لو، یہ مسئلہ ہر سیمسٹر میں دوبارہ کھڑا ہوگا، پھر میں کیا کروں؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہوں۔ دیکھو بیٹا، اسے ان کاغذات کا علم نہیں، اس کی نظر میں گھر کا بھی بٹوارا ہو چکا ہے، اور میں خود تمہیں اس لیے نکال کر نہیں دے سکتا کہ وہ مجھ سے قسم لے گی۔ اسے منا کر انہوں نے پورا پلان سمجھایا، بس میرا نام نہ آئے۔ اس کے بعد اسے مزید 10,000 دے کر وہ تیار ہو کر چلے گئے تو میرال نے ڈرتے ڈرتے ڈاکومنٹس نکال کر چھپائے اور باقی ہر چیز ویسے ہی رکھ دی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، مگر اپنے بہتر مستقبل کے لیے یہ کرنا ہی تھا۔ اگلے دن اس نے پیپر ہینا کے پاس رکھوا دیے۔ چچی کو کسی چیز پر شک نہ ہوا۔ پلان کے مطابق 1 ہفتے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ اس دوران اس کی کوشش کی، مگر کوئی مناسب جاب نہ مل سکی، اسی لیے پلان پر عمل کرنا ضروری تھا۔ چچی، آپ اپنا سارا سامان اپنے پورشن میں محدود کر لیں، بڑی ہمت کر کے اس نے کہہ دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کی بات اور انداز سے ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے میں اپنا حصہ بیچ رہی ہوں۔ اب اس نے صاف بات کی۔ کون سا حصہ؟ تمہارا باپ سب کچھ اڑا چکا ہے، رہی صحیح کسر تمہارے ماں کے علاج نے پوری کر دی۔ ان کی باتوں نے دل پر وار کیے، مگر اسے کمزور نہیں ہونا تھا، اس لیے ڈٹی رہی۔ بابا نے کاروبار الگ کیا تھا، مگر گھر کا آدھا حصہ ابھی بھی میرے بابا کے نام ہے۔ اس انکشاف پر وہ شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، گھر ابھی بھی مشترکہ ہے، اور جو ہم اتنے سالوں سے کھلا پلا کر خرچے بھر رہے ہیں وہ ان کے تو سر پہ لگی تلووں پر بھجی۔ کوئی ثبوت تو ہے نہیں، قانون آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اسی لیے میں اپنا حصہ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کروں گی اور خود ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ پورے اعتماد انداز میں کہہ کر چلی گئی۔ چچی غصے سے حیدر صاحب کی طرف پلٹی۔ وہ 2 فٹ کی چھوکری ہمارے خرچ پر پلنے والی نمک حرام مجھے سنا گئی، اور تم چپ کر کے دیکھتے رہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ تو کیا کرتا؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ کھینچ کر دیتے، اس کے منہ پر 2 تھپڑ سیدھی ہو جاتی۔ وہ پھنکاری، تاکہ کل کی بجائے آج ہی وہ کورٹ چلی جاتی۔ تو اب ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ میں اتنے سال سے خاموش تھا تاکہ مسئلہ کھڑا نہ ہو، مگر تم نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ مطلب؟ میں محبت سے اس کی پڑھائی پوری کرا رہا تھا تاکہ محبت سے بلیک میل کر کے گھر اپنے نام کروا لیتا، مگر تمہیں سکون نہیں۔ وہ تو جیسے دے دیتی، کلثوم بیگم نے ہنکارا بھرا۔ وہ بیٹی کس کی ہے؟ 2 بولوں پر جان ہار دیتی۔ وہ انہیں رام کرنے لگے۔ تو اب کیا کروں؟ کچھ نہیں، میں اسے بہلا پھسلا کر منا لوں گا، چاہے فیس بھرنی پڑے۔ تم بھی ذرا اپنی زبان پر قابو رکھنا، کیونکہ اب وہ برداشت نہیں کرے گی۔ کچھ وقت کے لیے وہ خاموش تو ہوئی، مگر مطمئن نہیں۔ اگلے ہی دن انہوں نے فیس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ چچی کڑتی ہوئی کچھ بڑا سوچ رہی تھی۔ شکریہ چاچو، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ چچی کی برداشت ختم ہو گئی۔ میرال آزادانہ زندگی گزار رہی تھی، جو ان جیسی کینہ پرور عورت کو قابل قبول نہیں تھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرال کا نکاح میرے بھائی سے ہوگا، اور یہی آخری بات ہے۔ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ حیدر صاحب اس کی بات سنتے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، میرال کوئی جائیداد کا کاغذ نہیں کہ جس کے نام چاہو کر دو۔ اب وہ بھی غصے میں آ گئے۔ تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ ساری جائیداد اس کے ساتھ جانے دوں؟ چچی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ وقت انتظار کر لو، اور ویسے بھی احمد شادی شدہ بال بچوں والا ہے، میں اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے 2 ٹوک موقف پر چچی کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ یہ جائیداد تو کسی صورت باہر نہیں جائے گی۔ جس بھائی کی تم شادی کروانا چاہتی ہو وہ 1 نمبر کا بے ایمان ہے، سارا گھر وہ اپنے نام کروا کر یہیں رہنے لگے گا۔ کلثوم بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ کہہ تو وہ صحیح رہے تھے، احمد ایسا ہی کرتا۔ اگر احمد سے نہیں تو پھر ہمارے بیٹے حمزہ سے نکاح ہوگا، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ میرال جو بھی چاچو کی چائے لے کر آئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ چچی خدا کے لیے میری بات سن لیں، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اب ہارنے لگی تھی۔ خاموش، چچی نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے اگلے ہی دن نکاح رکھ لیا۔
وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ چاچو کے انکار پر انہوں نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ یہ نکاح میرال کے لیے بھی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ حمزہ کم عمر لڑکا تھا جو ماں کے زیر اثر تھا۔ ظاہر ہے یہ نکاح صرف گھر کے لیے تھا، اس کے بعد وہ صرف پابند ہو کر رہ جاتی۔ حمزہ جوان ہو کر کہیں اور شادی کر لیتا اور وہ ساری زندگی روتی رہتی۔ جہانگیر اپنے آفس میں بیٹھا اسٹوڈنٹس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار میرال کی مارک شیٹ پر جا رہی تھی۔ ہر سیمسٹر میں نمایاں نمبرز، بہترین اسائنمنٹس، مگر گزشتہ چند ہفتوں سے اچانک گرتی ہوئی کارکردگی۔ یہ لڑکی اتنی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ سر، اگر 2 منٹ مل جائیں؟ جہانگیر نے سر ہلایا۔ ہنا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، سر مجھے نہیں معلوم مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن آپ میرال کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ جہانگیر کی نظریں اس پر جم گئیں۔ مطلب؟ وہ جان بوجھ کر لیٹ نہیں آتی، اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ صبح سے گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ اس کے چچا اور چچی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ وہ کئی بار صرف ایک وقت کا کھانا کھا کر یونیورسٹی آتی ہے۔ جہانگیر کا چہرہ پہلے کی طرح سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت ابھری۔ اور سر، ہنا نے ہمت کرتے ہوئے کہا، شاید اگلے مہینے وہ یونیورسٹی بھی چھوڑ دے۔ وہ سنتے ہی جہانگیر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم رک گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ جی سر، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی، اس لیے آپ سے بھی جھوٹ بولتی رہی۔ چند لمحوں تک آفس میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ سر، اب اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چلی گئی۔ جہانگیر نے کھڑکی سے باہر لان کی طرف دیکھا، جہاں چند طلباء ہنستے ہوئے گزر رہے تھے۔ اسے اچانک یاد آیا، وہی لڑکی جو ہر ڈانٹ کے بعد صرف سوری سر کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی، وہی لڑکی جس نے کبھی اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا، وہی لڑکی جو الگ الگ بہانے بناتی۔ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تو آتے تھے، مگر شکایت کبھی نہیں آتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ جہانگیر نے دوبارہ میرال کی فائل کھولی۔ کافی دیر تک وہ صرف اس کا نام دیکھتا رہا۔ مس میرال، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ تم نے اپنی جنگ لڑنے کا فیصلہ اکیلے کیوں کیا؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ ایک طالبہ کو صرف اس کے دیر سے آنے کی بنیاد پر پرکھتا رہا، جبکہ اس کی زندگی ہر روز ایک ایسی جنگ تھی جس کا اندازہ کلاس روم کی 4 دیواری میں بیٹھ کر لگانا ممکن نہیں تھا۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا، کسی ہمدرد شخص کا نہیں۔ نکاح والے دن گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرال دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ، اگر میرے لیے کوئی بہتر راستہ ہے تو آج میری مدد فرما۔ اس کی آنکھیں کئی گھنٹوں کے رونے سے سوجی ہوئی تھیں۔ جلدی کرو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ چچی کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ چچی، خدا کے لیے یہ نکاح مت کروائیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میرال نے کانپتی آواز میں کہا۔ تیری چاہت پوچھنے والا یہاں کوئی نہیں، چچی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ آج کے بعد تو اسی گھر میں رہے گی، مگر میرے بیٹے کی بیوی بن کر۔ وہ مسکائیں۔ سامنے حمزہ دلہے کے لباس میں بیٹھا نظریں چرائے خاموش تھا۔ اس نے بھی منع کیا تھا، مگر چچی کے سامنے اس کی بھی نہ چلی۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ دلہن کو بلائیے۔ 2 خواتین میرال کو سہارا دے کر آگے لائیں۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ ہنا اس کے ساتھ تھی اور بار بار وقت دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے باہر گاڑیوں کے بریک چرچراہٹ کے ساتھ رکے اور کچھ پل بعد دروازہ زور سے کھلا۔ پورا لاؤنج ایک دم خاموش ہو گیا۔ دروازے میں ایک لمبا باوقار شخص کھڑا تھا، سیاہ 3 پیس پہنے، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں غیر معمولی ٹھہراؤ لیے۔ جہانگیر آہستہ آہستہ اندر آیا۔ ہر قدم کے ساتھ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ کچھ اور معتبر لوگ بھی تھے۔ تم کون ہو؟ چچی نے ناگواری سے پوچھا۔ میں میرال کا پروفیسر ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جو بھی ہو، یہاں کس حق سے آئے ہو؟ جہانگیر کی نظریں سیدھا میرال پر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر پورا ہال چونک گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ چچی تقریباً چلائیں۔ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی، اس لیے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر کی آواز میں پہلے جیسا سکون تھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ میرال نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مہمان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ اب کی بار چچی کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور بے یقینی بھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ جہانگیر نے میرال کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں شدید حیرانی تھی۔ جھوٹ! چچی چیخ اٹھی۔ اگر نکاح ہوا ہے تو ثبوت کہاں ہے؟ نکاح نامہ دکھائیں۔ وہ اچھلی۔ باقی سب بت بنے سب دیکھ رہے تھے۔ اصل نکاح نامہ اس وقت میرے بڑے بھائی کے پاس ہے، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور اہم دستاویز ان کے پاس محفوظ ہیں۔ وہ واپس آئیں گے تو نکاح نامہ بھی پیش کر دیا جائے گا، جہانگیر نے بغیر گھبرائے جواب دیا۔ زبانی باتوں پر ہم یقین نہیں کریں گے، چچی نے طنزیہ ہنسی۔ مولانا صاحب، جب ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ عورت پہلے سے عقد میں ہے تو شرعی طور پر اس دعوے کی تحقیق کیے بغیر دوسرا نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا۔ جہانگیر نے مولوی صاحب کی طرف رخ کیا۔ جی، جب تک معاملہ واضح نہ ہو، احتیاط ضروری ہے۔
मौलवी साहब ने संजीदगी से सर हिलाया। चची के चेहरे का रंग बदल गया। मेहमानों में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। इसी दौरान हैदर साहब आगे बढ़े। बात मज़ीद बिगाड़ने से बेहतर है पहले हकीकत मालूम कर ली जाए। उन्होंने एक नज़र मिराल पर डाली, फिर धीमी आवाज़ में कहा। चची गुस्से से दांत पीस कर रह गईं, मगर निकाह रोकना पड़ा। मिराल बेटा, क्या ये सच कह रहा है? वो उससे पूछने लगे। मिराल को तो समझ ही ना आए कि क्या कहे। मिराल, सर को मैंने सब कुछ बता दिया है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, हाँ कह दो। हिना उसके कान में बोली। मगर हिना, देखो इस वक्त तुम्हारा अपनी चची से जान छुड़ाना मुश्किल है। एक बार तुम्हारा निकाह हमज़ा से हो गया तो फिर तुम सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो जाओगी। वो उसे समझा रही थी। बोलो मिराल। जी। आखिर उसने इस बात में सर हिला दिया। मुझे पहले इनसे कुछ बात करनी है। हैदर साहब जहांगीर को लिए कमरे की तरफ बढ़ गए। सबको तजस्सुस हुआ। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आए। मौलवी साहब, पिछली बार वली पास नहीं था, इसलिए मैं अपने सामने ये निकाह दोबारा करवाना चाहता हूँ, क्या ये दुरुस्त है? हैदर साहब ने पूछा। जी बिल्कुल, हो सकता है। उनकी इजाज़त पर निकाह शुरू हुआ। चची ने कुछ कहना चाहा तो चाचू ने हाथ थाम लिया। वो बहुत बड़ी शख्सियत है, तमाशा करोगी तो हम सब जेल में होंगे। आखिर उन्हें चुप होना पड़ा। मिराल बिनते सईद कुरैशी बएवज़ 20 लाख रुपए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने पूछा। उसने एक नज़र जहांगीर की तरफ देखा, जिसकी निगाहों में पहली बार सख्ती की बजाय इत्मीनान था। मुझ पर यकीन रखो। चाचू ने उसके सर पर हाथ रखा। कबूल है। इस बार मिराल की आवाज़ में खौफ तो नहीं, मगर मुस्तकबिल के लिए उलझने ज़रूर थी। फिर जहांगीर से सवाल किया गया। कबूल है, उसने मजबूत मगर नरम लहजे में कहा। निकाह मुकम्मल होते ही दुआ की आवाज़ें बुलंद हुईं। अब किसी को तुम्हें मजबूर करने का हक नहीं। जहांगीर ने पहली बार मिराल की तरफ इत्मीनान से देखते हुए आहिस्ता से बोला। मिराल की आंखों में नमी उतर आई। कुछ देर बाद मेहमान जाने लगे तो जहांगीर भी चाचू से मिलकर रवाना हो गया। उन्होंने अभी उसका निकाह किया। रुखसती वो पढ़ाई के बाद करने वाले थे। ये फसाद की जड़ इस घर में क्या कर रही है? मेहमानों के जाने के बाद वो मिराल के सर हुई। इधर आओ तुम। वो उन्हें लिए कमरे की तरफ बढ़ गए। जानती हो, वो इंसान DIG का चचाजाद है, बाकी उसकी बहुत पहुंच है। अगर हम कोई ड्रामा करते तो हम पर भारी पड़ता। तो अब इस मनहूस को घर में क्यों रखा है? निकाल बाहर करो। वो ज़ख्मी शेरनी बनी थी। घर अपने नाम नहीं करवाना? उन्होंने लालच दिया। मतलब? वो उनकी तरफ मुड़ी। जानती हो, वो अपनी बीवी के निकाह पर निकाह करवाने पर कितना नाराज़ था। वो तो हम लाइल्म थे तो वो कुछ रियायत कर गया। अब मैंने उसे बहलाकर मिराल की पढ़ाई मुकम्मल होने पर रुखसती पर मनाया है। इस दौरान मैं उसे मना लूँगा, मगर अब तुम ज़ुबान बंद रखना। यूँ समझो जैसे वो मौजूद ही नहीं है, वरना खुद तो जेल जाओगी, मुझे भी वो नहीं बख्शेंगे। वो उन्हें डरा रहे थे, वरना वो खुद जहांगीर जैसा दामाद चाहते थे। इस मुसीबत से तो पूछेंगे कैसे ये गुल खिला चुकी है। मिराल का सोचते उन्होंने दांत कुचकुचाए। जिसने इस खामोशी से निकाह किया कि उन्हें खबर तक ना हुई। ये तभी हुआ जब तुमने फ़ीस बंद की, इसीलिए उसने निकाह कर लिया। ना तुम उसका ख़र्चा बंद करती, ना ये सब होता। अब वो खुलकर बोले, क्योंकि उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। मिराल का मुस्तकबिल महफूज हो चुका था। गुल आपकी चहेती खिलाए और इल्ज़ाम मुझ पर? वो तो हत्थे से उखड़ी हुई थी। तुम्हें क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब है? उसके करतूत की वजह से हमारी बच्चियों के रिश्ते ख़तरे में पड़ गए। वो नई से नई बात निकालने लगी। सबको पता है यतीम है, वैसे भी तुमने अपनी बहनों के घर रिश्ते कर रखे हैं। आज वो हर बात का जवाब दे रहे थे। अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मिराल से दूर रहना, वरना मैं बीमार आदमी हूँ, इतने बड़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही कोर्ट कचहरी भुगत सकता हूँ। वो कहकर कमरे में चले गए। चची का बस नहीं चल रहा था, मिराल को कत्ल कर देती। उधर मिराल बेबस होती नीचे बैठती गई। परेशान मत हो, अब सब अच्छा होगा। हिना उसे संभालते कमरे। उसे पानी पिलाकर हिना ने उसका लिबास वगैरह तब्दील करवाया, फिर उसके लिए खाना ले आई। उसका दिल नहीं था, फिर भी हिना के इसरार पर चंद नवाले लिए। वो उसकी मुखलिस दोस्त थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। उसके जाने के बाद वो बेड पर टेक लगाए बैठी थी। दिन का आगाज़ किस तरह हुआ था उसे अंदाज़ा भी न था। इख्तिताम ऐसा होगा। वो उसके उस्ताद थे, वो भी ऐसे जो उसकी हर गलती पर मुआवजा करते। वो उसने निकाह पर कैसे राज़ी हो गए? यकीनन उसकी मदद करने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। वो उनकी शुक्रगुजार थी कि अब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। उसके बाद वो लोग ये रिश्ता ख़त्म कर सकते थे। अजीब सी कैफियत लिए नींद की वादी में उतरी, वरना पिछली कई रातों से वो सुकून से सो नहीं पाई थी। क्या मिराल की शरारतें जहांगीर का दिल नरम कर पाएंगी, या फिर वो उससे और गुस्सा हो जाएगा? क्या सख्त दिल प्रोफेसर पिघल पाएगा? ये जानने के लिए नावल को आगे पढ़ें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर देते रहा करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको किस तरह के नावल पसंद हैं, आपको नावल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा हक बनता है ना कि हम जानें कि आप क्या राय रखते हैं, अगली सुबह वो देर से उठी, तैयार होकर बाहर आई। सब उसे ही देख रहे थे।
وہ خاموشی سے کچن میں گئی، ٹوسٹ، آملیٹ اور چائے بنا کر وہی ناشتہ کیا اور یونیورسٹی روانہ ہو گئی۔ آج وہ وقت پر کلاس میں پہنچ گئی۔ دوسرے لیکچر میں سر جہانگیر آئے تو اسے دیکھتے مطمئن ہوئے اور بنا کسی تاثر کے لیکچر شروع کیا۔ میرال جو پہلے گھبرا رہی تھی انہیں یوں دیکھ کر ریلیکس ہو گئی۔ وہ معمول کے مطابق لیکچر دے کر روانہ ہوئے۔ میرال ہینا کے ساتھ کینٹین آئی اور سکون سے لنچ کرنے لگی۔ ذہن پرسکون ہوا تو اب اس کی بھوک بھی جاگ رہی تھی۔ اس دن ان کے 3 لیکچر تھے، اس لیے وہ 3 بجے تک فری ہوئی۔ پوائنٹ جانے میں وقت تھا، اسی لیے وہ ایک طرف بینچز پر بیٹھی تھی۔ انہیں جہانگیر آتا دکھائی دیا۔ وہ گزر کر آگے گیا، پھر کچھ سوچ کر ان کے پاس آیا۔ مس میرال، اپنا نمبر دیں۔ جی، وہ ایک دم ہونک ہوئی۔ اپنا نمبر بتائیں۔ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ جلدی سے نمبر بتا گئی۔ میں آپ کو اپنا نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اسے سیو کر لیں۔ کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو مجھے اسی وقت کال کیجیے گا۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ چلا گیا۔ میرال کتنی دیر تک اس پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ اہم ہینا نے اسے چھیڑا۔ کوئی بکواس نہیں۔ اس کے گھورنے پر وہ ہنسنے لگی۔ اتنی دیر میں پوائنٹ چلا تو وہ اس کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے امتحانات قریب تھے، سب پڑھائی میں لگے تھے۔ جہانگیر کلاس میں آئے تو میرال ندارت تھی۔ آج کتنے دن بعد وہ غیر حاضر تھی۔ کلاس سے نکلتے اس نے ہینا سے پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کر گئی۔ اسے پریشانی تب ہوئی جب وہ اگلے دن بھی نہ آئی۔ اس نے کال کی تو وہ اٹینڈ نہ کی گئی۔ اس دن ہینا بھی غیر حاضر تھی۔ آخر کلاس سے فارغ ہوتے اس نے دوبارہ کال ملائی۔ ہیلو، میرال نے مصروف انداز میں کال اٹھائی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سامنے جہانگیر ہوگا۔ ہیلو مس میرال، اس کی سنجیدہ سی آواز پہچانتے اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ السلام علیکم سر، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام مس میرال، آپ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ سر چاچو کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہیں، جیسے ہی گھر آئیں گے میں آ جاؤں گی۔ میرال کی آواز بوجھل تھی۔ اچھا چلیں، پریشان مت ہوں، وہ جلدی صحتیاب ہو جائیں گے۔ اسے تسلی دے کر اس نے کال کاٹ دی۔ میرال کی غیر حاضری پر جہانگیر پریشان ہوتے اس کے گھر روانہ ہوا۔ وہ پہنچا تو میرال کچن میں تھی۔ گاڑی کی آواز پر اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فوراً باہر آئی۔ صبح سے کام کرنے کی وجہ سے اس کی حالت بری تھی، کپڑے ملگجے تھے، بال بھی نہیں بنے تھے۔ جھجکتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مس میرال، کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک۔ انکل کہاں ہیں؟ آئیے، وہ اسی لیے چاچو کے کمرے میں گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میرال بیٹا چائے لے آؤ۔ ان کے کہنے پر فٹافٹ وہ کچن میں بھاگی۔ چچی سو رہی تھی اسی لیے سکون تھا۔ کباب اور سینڈوچ اس نے بنا کر رکھے تھے کیونکہ مہمانوں کا آنا جانا تھا، ساتھ اس نے چائے بنا لی۔ کمرے میں آئی تو وہ باتوں میں لگے تھے۔ مس میرال، منڈے سے آپ یونیورسٹی آئیں گی اور آپ کا جو بھی لاس ہوا میں آپ کو کور کروا دوں گا۔ انکل اس لیے میرال کو کچھ لیٹ ہو جائے گی، اسے کہہ کر وہ حیدر صاحب سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، اب میں بہتر ہوں، میرال آ جائے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی۔ نکاح کے دن جہانگیر نے انہیں ہمیشہ میرال کا ساتھ دینے کا یقین دلایا تھا، اب انہیں اس پر پورا یقین تھا۔ ویکینڈ کے بعد حسب وعدہ کلاس میں موجود تھی۔ وہ اسے دیکھتا مطمئن ہوا۔ نیکسٹ لیکچر کے بعد آفس آئیے گا، اسے کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دستک دی۔ کم ان، اجازت ملتے وہ آفس میں داخل ہوئے۔ آئیے میرال، بیٹھیے۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اسے ٹاپک نکالنے کا کہہ کر اس نے چائے منگوائی۔ ہم روز ایک ٹاپک کور کریں گے، جو سبجیکٹ مشکل لگتا ہے پہلے وہ نکالیں۔ اس کے بتانے پر وہ اسے سمجھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں چائے اور سینڈوچ آ گئے۔ لیجیے مس میرال۔ سر اس کی کیا ضرورت ہے؟ خالی پیٹ کبھی کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے آپ لنچ انجوائے کریں، میں سمجھاتا ہوں، جو مشکل لگے بتا دیجیے گا۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے کھانے تک وہ اسے سمجھا چکا تھا اور اسے سب کچھ سمجھ بھی آ گیا۔ اس نے کچھ سوال کیے جس کا جواب میرال نے تسلی بخش دیا۔ گڈ، یو آر بریلینٹ، بس کچھ دن تھوڑا ایکسٹرا کام اور تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا۔ تھینک یو سر، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اٹس مائی پلیئر، اس نے سر خم کیا۔ باہر آئی تو پوائنٹ ریڈی تھا، شکر کرتے وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اگلے کچھ دن وہ روز اس کے آفس جاتی، وہ لنچ پر اس کا انتظار کر رہا ہوتا، کبھی برگر، کبھی پیزا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے سحر میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود کو سرزنش کرتی مگر وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ دانستہ ایک دن وہ اس کے آفس جانے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی، مگر تھوڑی دیر بعد جہانگیر کی کال آ گئی۔ وہ جو بہانہ ایکسپرٹ تھی اب زبان گنگ ہو گئی۔ مس میرال، سر مجھے کچھ کام تھا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ امتحانات تک سارے کام کینسل کریں اور پڑھائی پر فوکس کریں، 1-2 ہفتے میں امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ کل اگر آپ نہیں آئی تو میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، سختی سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میرال فون کو گھورتی رہ گئی۔ اگلے دن وہ اس سے سمجھ کر نکلی تو پوائنٹ جا چکا تھا۔ وہ منہ اٹھا کر کھڑی رہ گئی۔ شام ہونے والی تھی۔ اس وقت اکیلے جانے کا سوچ کر ہی وہ پریشان ہونے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جہانگیر سے پیچھے سے آ کر کہنے پر وہ ایک دم ڈر گئی۔ ریلیکس مس میرال، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سر پوائنٹ چلا گیا، بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہر مسئلہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اچھا آئیں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ نو سر میں چلی جاؤں گی، میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، چلیں۔
وہ گاڑی کی طرف بڑھا تو میرال کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ ابھی نکلے ہی تھے کہ جہانگیر کو کال آ گئی۔ ابھی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ مس میرال 2 منٹ ویٹ کریں، میں ایک میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی۔ وہ گیا تو میرال گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلا دی۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی مخالف سمت موڑی۔ سر، وہ ایک دم بولی، آئی ایم سوری مس میرال، میری مما کو ایک میڈیسن فوراً چاہیے، میں ان تک پہنچا دوں پھر آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ اٹس اوکے، آپ مجھے اسٹینڈ پر چھوڑ دیں، وہ اس کے خیال سے بولی۔ جتنی دیر میں آپ کو سواری ملے گی میں دوا دے کر آ جاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آخر گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی۔ آ جائیں، یہاں کیا ویٹ کریں گی؟ پر سر کم آن، اس کے اصرار پر وہ ساتھ آ گئے۔ گھر اندر سے بھی اتنا ہی شاندار تھا۔ ملازمہ اس تک آئیں۔ یہ لے موم کی میڈیسن، جاگ رہی ہیں؟ جی، وقت پر آئی ہیں۔ مس میرال، آپ کو موم سے ملواتا ہوں۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی، وسوسے بھی ستا رہے تھے۔ آخر وہ اسی لیے ایک کمرے کی طرف بڑھا جہاں بیڈ پر ایک لاغر سا وجود دراز تھا۔ موم، یہ دیکھیں مس میرال آئی ہیں، اس نے یوں تعارف کروایا جیسے وہ اسے جانتی ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کے سامنے آنے پر ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اور مس میرال، یہ ہے میری والدہ مسز نزہت جہاں۔ اب اس نے اپنی مام کا تعارف کروایا۔ ان کو لیٹ ہو رہی تھی تو میں انہیں ڈراپ کرنے جا رہا تھا، پھر سوچتا آپ سے ملواتا جاؤں۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ صحت مند ہو۔ مس میرال، آپ ان سے بات کریں، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ کچھ پل کے لیے کمرے سے باہر گیا۔ آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ اب کیا کہتی، انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ سر بھی اچھے ہیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ جہانگیر آیا تو موم مسکرا رہی تھی، اس کے بھی چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلے مس میرال، اس کے کہنے پر وہ اٹھی۔ نزہت بیگم نے ہونٹوں کو حرکت دی۔ موم، ابھی نکلنے سے پہلے ہی مس میرال نے لنچ کیا ہے۔ وہ جیسے ان کا مقصد سمجھ گیا، پھر ان کے اشارے پر کبڈ کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک رنگ نکال کر انہیں دی۔ وہ ابھی مزید کچھ کہہ رہی تھی، نہ جانے کہ وہ ان کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ ان کی اگلی بات پر وہ سرخ ہو گئی۔ آپ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں تو یہ ممی کی طرف سے تحفہ۔ جہانگیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ رنگ اس کی رنگ فنگر میں پہنا دی۔ خدا حافظ، وہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ موم، وہ ابھی پڑھائی میں مصروف ہے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ اس نے نکاح کا فیصلہ ان کے مشورے پر کیا تھا اور یہ رنگ بھی وہ دینے کا کہہ چکی تھی۔ سامنے سے انہوں نے یوں کہا تو میں نے کہا تھا اسے یوں اچانک لاؤ۔ ان کی بات پر وہ باہر آیا کیونکہ میرال کو واقعی دیر ہو رہی تھی۔ سارے راستے اس نے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ یہ سب جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ جہانگیر اس کے گھر آنا، اس کی پڑھائی میں مدد دینا، اس کا خیال رکھنا اور اب اس کی والدہ کا یوں سے زیور دینا، یہ بلا وجہ تو نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں وہ گھر پہنچی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ نہیں، مجھے مفروضے قائم نہیں کرنے، ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے۔ وہ سر جھٹک کر اندر بڑھ گئی۔ چچی کا رویہ ویسا ہی تھا مگر اس نے دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی بھی اسے دیکھ کر وہ کافی بولی مگر وہ چاچو کے پاس چلی گئی۔ میرال کا سیمسٹر ختم ہو گیا تھا۔ حسب توقع اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور خدا کے بعد اپنے پیاروں کی شکر گزار، جن میں ہینا، سر جہانگیر اور چاچو شامل تھے۔ ان سب کا ساتھ تھا کہ اتنے مشکل وقت سے نکل پائی۔ اس نے ہینا کو ٹریٹ دی۔ ویری بیڈ مس میرال، چھوٹا سا تھینک یو تو ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ اس کے مقابل آیا۔ تھینک یو سر، میں آپ کے پاس آنے والی تھی، وہ شرمندہ سے بولی۔ کل شام تیار رہیے گا، میں آپ کو ڈنر کے لیے پک کرنے آؤں گا، باقی شکریہ وہاں وصول کروں گا۔ وہ تو کہہ کر چلا گیا۔ لنچ تک تو بات ٹھیک تھی مگر ڈنر؟ گھر آ کر اس نے چاچو سے اجازت لی تو انہوں نے بتایا کہ جہانگیر انہیں فون کر چکا ہے۔ وہ چپ ہی رہ گئی۔ اگلے دن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پہنے۔ حقیقت میں اس کے پاس کوئی اس نوعیت کا لباس نہیں تھا۔ چاچو اسے شاپنگ کے اچھے خاصے پیسے دیتے تھے جس سے کیجول ڈریسز لیتی تھی یا بکس لے لیتی تھی۔ باقی شادی بیاہ میں وہ جاتی نہیں تھی، اس لیے کچھ لیے تھے تو وہ پارٹیز میں پہن چکی تھی۔ ہینا نے اس سال اس کی برتھ ڈے پر ایک ڈریس دیا تھا، اس نے شوق میں وہی پہن لیا۔ یہ بلیک کلر کی کلیوں والی فراک تھی جس پر بلیک بیڈز تھے۔ اسے یہ اوور لگنے لگی، اسی لیے اس نے بال بنا کر اوپر چادر اوڑھ لی، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہلکی سی بی بی کریم لگا کر نیوڈ لپسٹک لگا لی۔ یہی اس کے پاس تھی۔ جہانگیر نے باہر آتے ہارن دیا تو وہ ہیل میں ہی باہر بھاگی۔ وہ گاڑی پارک کرتے اندر آیا اور سیدھا چاچو کے پاس گیا۔ چلیں؟ ان سے مل کر وہ باہر نکلا تو بولا۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ انہیں ساتھ دیکھ کر چچی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ اسے یوں خوش نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جہانگیر نے خود اس کے لیے دروازہ کھولا۔ میرال بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اسے لیے ایک اچھے ریسٹورنٹ آیا، ہال میں بیٹھنے کی بجائے فیملی کیبن میں لے آیا۔ اب آپ چادر اتار سکتی ہیں، کھانا سرو ہونے کے بعد اس نے کہا۔ وہ اس پر گہری نظر رکھے تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہاں صرف ہم دونوں ہیں اور مجھ سے آپ کا کوئی پردہ نہیں۔ آخر اس نے چادر کندھوں سے اتار کر گود میں رکھی۔ چادر کی وجہ سے دوپٹہ سر پر ٹکا تھا، وہ بھی پھسل کر سر سے گرا۔ اس کے سلکی بال چہرے کے اطراف میں پھیلے۔
جہانگیر نے اسے دیکھا، جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ جہانگیر کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میرال نے شرما کر اس کا دھیان کھانے کی طرف کروایا۔ اوہ ہاں، اب مجھے تمہاری چوائس ہی نہیں پتہ تھی، اس لیے اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کی۔ اس نے کھانے میں چائنیز، رائس، منچورین، پاستا اور بروسٹ آرڈر کیا تھا۔ یہ سب مجھے بھی پسند ہے۔ اس کے کہنے پر جہانگیر نے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا۔ وہ جھجک کر کھا رہی تھی۔ ریلیکس، ایزی ہو جاؤ۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے جہانگیر نے بھی کھانے پر فوکس کیا۔ میٹھے میں تمہیں کیا پسند ہے؟ مجھے میٹھے میں ہر چیز ہی پسند ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی مسکرائی۔ لگتا تو نہیں تمہیں میٹھا پسند ہے۔ خیر، ابھی کیا کھاؤ گی؟ جہانگیر نے اس کی جسامت دیکھ کر کہا۔ کچھ بھی۔ چلو پھر آج میں تمہیں اپنی مرضی کا میٹھا کھلاتا ہوں۔ کھانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو میرال بھی اپنی چادر اور پرس سنبھال کر کھڑے ہوتے مڑی تو جہانگیر کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا وہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیل کی وجہ سے بیلنس خراب ہوا اور وہ پیچھے گرنے لگی تھی، مگر جہانگیر نے اس کی کمر کے گرد بازو کر لیا تھا۔ سوری، وہ اٹک کر بولی۔ وہ بھی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اٹس اوکے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے تھام کر سیدھا کیا۔ وہ بس میرا پاؤں۔ میرال نے صفائی دینی چاہی۔ جہانگیر نے پھر سے اس کی کمر میں بازو ڈالے قریب کیا۔ اب بولو۔ میرال کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تو اس کے وجود میں جھماکا ہوا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ جہانگیر نے تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھ کر چہرہ اوپر کو اٹھایا، مگر میرال کی نظریں جھکی تھیں۔ ڈرپوک۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر پیچھے ہوا۔ میرال کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دل کئی گنا زیادہ رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پینڈنٹ نکالا اور پیچھے آتے اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ اس دوران وہ اس کے بہت قریب تھا، یہاں تک کہ اس کی سانس میرال کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب، وہ بمشکل بولی، یہ ہمارے نکاح کا تحفہ ہے۔ ویسے تو میں رخصتی پر دینا چاہتا تھا، مگر تمہاری الجھنیں اور پریشانیاں دیکھ کر لگا یہی موقع صحیح ہے۔ وہ پینڈنٹ کو چھو کر دیکھ رہی تھی جب جہانگیر نے اس کی کلائی میں ڈیزائنر واچ پہنا دی۔ یہ تمہاری کامیابی کا تحفہ۔ آج وہ اسے الگ محسوس کروا رہا تھا۔ موبائل کی بیل پر ان کا ارتکاز ٹوٹا۔ چلو آج تمہیں گھر چھوڑ دو۔ وہ دل پر ضبط کرتا پیچھے ہٹا، ورنہ آج بچ پانا مشکل تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں انہوں نے فوڈ پوائنٹ سے کلفہ کھایا۔ میرال کو وہ واقعی پسند آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خود پر اس کی جمی نگاہیں محسوس کر رہا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں، مجھے لگا تھا آپ کبھی مسکرانا جانتے ہی نہیں۔ اس بات پر وہ کھل کر مسکرایا۔ یہ الزام بھی آج ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر میرال بے اختیار مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ کبھی مت کھونا، تم پر یہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، جہانگیر نے آہستہ سے کہا۔ اور اگر کبھی کھو گئی تو؟ میرال نے نظریں جھکا لی۔ یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ اسے دوبارہ واپس لے آؤں۔ کچھ دیر بعد وہ اسے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ میرال آج بہت خوش تھی، اسے جینے کی نئی امید ملی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ چچی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اس کی نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ خود ہی کڑ رہی تھی۔ چاچو جاگ رہے تھے تو وہ ان کے لیے سوپ گرم کر کے لے جانے لگی۔ چچی اس کے سامنے آئی۔ بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، مجھے چڑھا رہی ہو؟ وہ چیخی۔ نہیں چچی، کمینی بد کردار مجھے چڑھائے گی۔ انہوں نے اسے دھکا دیا تو اس کی چیخ نکلی۔ وہ ہیل کی وجہ سے بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور پیچھے سلیب سے ٹکرائی۔ ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ اس کی جان لینے کی درپے تھی۔ وہی رک جائیں، اگر آپ نے میری بیوی کو چھوا بھی تو بہت پچھتائیں گی۔ جہانگیر کی دھاڑ پر سب دہل کر رہ گئے۔ چاچو بھی وہیں آ گئے۔ وہ تو میرال کا موبائل دینے آیا تھا جو گاڑی میں رہ گیا تھا۔ یہ تو عورت ہونے کا لحاظ کیا ہے، ورنہ آپ کا حشر بگاڑ دیتا۔ چلو میرال، اب میں تمہیں یہاں ایک پل نہیں رہنے دوں گا، چچی کو سختی سے کہہ کر وہ میرال سے بولا، جو بھی سلیب کے سہارے کھڑی تھی۔ سلیب لگنے کی وجہ سے کمر میں درد الگ تھی۔ انکل، یہ سب دیکھنے کے بعد اب میرا دل میرال کو یہاں چھوڑنے پر رضامند نہیں۔ وہ چاچو کے سامنے گیا۔ میرال بیٹا، اپنا سارا سامان لے آئیں، حیدر صاحب نے کہا۔ وہ ان کی بات پر متفق تھے۔ بس ڈاکیومنٹس لے آئیں، باقی ہر چیز میں دلوا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں گئی اور اپنی تمام ضروری چیزیں سمیٹی۔ کبھی سوچا نہ تھا اس کمرے سے یوں دربدر ہوگی۔ تھوڑی دیر میں جہانگیر آیا اور سامان اٹھا کر باہر لے گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، کیا نہ یاد آیا۔ وہ پھر واپس آیا اور اس کا لیپ ٹاپ اور پرس اٹھا کر اس کا ہاتھ تھامے باہر لے جانے لگا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ چاچو اس کے سامنے آئے۔ وہ بہت دل گرفتہ تھے۔ آپ بس دعا کریں، ہمیں وہی چاہیے۔ وہ ان سے مل کر بولا۔ میرال سے ملتے وہ دھاڑے مار کر روئے۔ وہ اسے یوں رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے وہ ان کی پہلی بیٹی تھی۔ وہ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے بچے تو بہت بعد میں ہوئے تھے۔ انہیں سمجھا کر وہ اسے لیے گھر کی طرف نکلا۔ میرال کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ ماں باپ اسے بھولے کب تھے، مگر اس وقت ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سارا رستہ ہچکیوں سے روتی رہی، مگر وہ اس کے پاس اسے چپ کروانے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ گھر پہنچنے پر ملازم کے ذریعے سامان ملازم کے ذریعے اپنے کمرے میں رکھوایا۔ موم جاگ رہی تھی، اس لیے وہ میرال کو لے کر ان کے کمرے میں گیا اور انہیں سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے اپنا بازو اٹھایا۔ جہانگیر تو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔
6 ماہ بعد انہوں نے کوئی حرکت کی تھی۔ میرال دیکھو، ماما نے ہاتھ اٹھایا، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس کے انداز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کی بات سمجھتے ان کے قریب چلی گئی۔ انہوں نے اشارے سے اور پاس آنے کو کہا تو وہ ان کے گلے لگی۔ وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ اسے ان میں ممتا محسوس ہوئی۔ وہ رونے لگی۔ ان کے لمس پر ساتھ دینے کا یقین تھا۔ چلو اب ماما کے آرام کا وقت ہے۔ ان سے مل کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ ابھی آرام کرو، صبح اپنی مرضی سے سامان سیٹ کر لینا اور جس چیز کی کمی ہو لسٹ بنا لینا، کل لے آئیں گے۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ فریش ہونے گیا۔ وہ میرال کو کچھ پل اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ لوٹا تو وہ بے حس سی بیٹھی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جہانگیر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس نے ہتھیلیوں پر نگاہ جمائی۔ کچھ چیزوں میں ہم بے بس ہیں مگر آنے والے وقت کو ایک ساتھ خوبصورت بنا سکتے ہیں، جہانگیر نے نرمی سے کہا، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر خوشی اور ہر آنسو کی ذمہ داری میری ہے۔ اب سو جاؤ، تم کافی تھکی ہوئی ہو۔ اب صبح کی ہلکی دھوپ پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ میرال ابھی سو رہی تھی۔ محترمہ، صبح ہو گئی ہے۔ جہانگیر چائے کا کپ ہاتھ میں لیا آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ وہ پہلے تو کسمسائی، پھر آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ وہ انجان آواز پر حیران تھی کہ اس کے کمرے میں مرد کون آ گیا۔ ذہن بیدار ہوا تو چیزیں یاد آنے لگیں۔ آپ نے میرے لیے چائے بنائی ہے؟ میرال نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے لیے چائے بنائی ہے؟ اس کے حیران ہونے پر جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ بیوی کو پہلے دن سے لاڈ نہ کروں تو پھر کب کروں؟ اگر مجھے یہ عادت لگ گئی تو؟ میرال نے کپ لیتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے سر تسلیم خم کیا۔ جہانگیر چائے کا کپ ہاتھ میں لیا آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ اتنے بھی سخت نہیں، سب کہتے تھے۔ یہ راز صرف تمہارے لیے تھا، چائے کا گھونٹ بھرتے وہ بولا۔ دونوں مسکرائے۔ چھٹی کی وجہ سے دونوں گھر پر تھے۔ انہوں نے کافی وقت نزہت بیگم کے ساتھ گزارا۔ شام میں بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرال ریلنگ کے ساتھ کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر خاموشی سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بارش پسند ہے؟ سو مطلب بارش کے بعد پھول پتے نکھر جاتے ہیں مگر باقی چیزیں اتنی گندی ہو جاتی ہیں کہ بارش کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ برا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے پیچھے اتنا بڑا ایڈونچر مس نہیں کر سکتے۔ میرال، جس طرح ہر چیز دھل گئی ہے تم بھی اپنے دل سے ہر بوجھ ہٹا دو۔ کہنا آسان ہے، ہرگز نہیں۔ ہر انسان دل میں غم چھپائے ہے۔ مجھے دیکھو، والد کا ساتھ کم عمری میں چھوٹ گیا۔ والدہ کتنے عرصے سے بستر پر پڑی ہیں۔ بھائی ہے تو باہر جاب ہے۔ اس نے اپنی زندگی اس کے سامنے کھول دی۔ تمہیں پتہ ہے جتنا وقت گھر سے باہر ہوتا ہوں ماما کی فکر لگی رہتی ہے۔ ملازمہ پر یوں اندھا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی آنٹی کے ساتھ یہ سب مشکل ہے مگر مجھے ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ وہ تم سے آگاہ ہیں اسی لیے تمہیں رسپانس دیتی ہیں۔ یہ بات مجھے بھی پوچھنی ہے، وہ کیسا مجھ سے اتنی اپنائیت رکھتی ہیں؟ موم سارا دن بور ہوتی ہیں اسی لیے میں گھر آ کر انہیں بھرپور وقت دیتا ہوں اور سارے دن کی روداد سناتا ہوں جن میں اکثر آپ کا ذکر شریف بھی تھا۔ اور یہ ذکر کیسا ہوگا؟ مطلب وہ میرے بارے میں سب جانتی ہیں؟ ہاں جی، تمہارے بنائے بہانوں پر تو ان کی آنکھیں مسکراتی ہیں۔ اف، میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ اس نے چہرہ چھپایا۔ میرال، ہماری شادی کو جذباتی فیصلہ نہیں، میں نے تم سے نکاح سوچ سمجھ کر پورے دل سے کیا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے لیے ایک نارمل اسٹوڈنٹ تھی، دل میں کوئی بات نہیں تھی، مگر تمہاری بجھی بجھی آنکھیں مجھے ڈسٹرب کرتی۔ میں وجہ نہیں جانتا تھا مگر میں چاہتا تھا کہ تم خوش رہو۔ ہنا نے جب سچ بتایا تو میں نے نیک نیتی سے تمہیں اپنایا۔ حالات کی وجہ سے تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا اسی لیے میں سب تمہیں 1 سال بعد بتاتا، مگر موم کی خواہش کی وجہ سے تمہیں سب سچ پتہ لگا۔ اب بھی تم پر کوئی پابندی نہیں، سکون سے اپنی پڑھائی پوری کرو، میں اسٹڈی روم میں رکا کروں گا۔ پہلی رات بھی وہ وہیں رکا تھا۔ وہ اٹھنے لگا۔ کیوں؟ میرال کی آواز پر وہ رکا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ کا ساتھ میری کامیابیوں میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں۔ اسے لگا وہ احسان مند ہے۔ مجھ پر کوئی پریشر نہیں، میں اس گھر میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے ہوں تو باقی باتیں بے معنی ہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ سوچ لو، بہت بڑا فیصلہ کر رہی ہو۔ اس کا انداز دو معنی تھا جسے سمجھ کر وہ بولنے کے قابل نہ رہی۔ مجھ پر اعتبار کرنے کا شکریہ۔ جہانگیر نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ سچ کہوں تو تم سے دور رہنا میرے لیے مشکل تھا، جہانگیر نے بوجھل آواز میں کہا، مگر میرال اس چیز سے آگاہ ہو گئی تھی۔ اس نے جہانگیر کی آنکھوں میں محبت اور طلب دیکھی تھی، اسی لیے فیصلہ کیا کہ مزید کوئی دیوار کھڑی نہیں کرے گی۔ ویسے مجھے پہلے پتا ہوتا تو ایک اور گفٹ ہماری رخصتی کا بھی لے لیتا۔ اسے جیسے افسوس ہوا۔ آپ کا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ ویسے آپ مجھ پر لٹو تھے، کبھی ہوا ہی نہیں لگنے دی۔ وہ شرارت پر اتری۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ جب یونیورسٹی میں سب کو پتہ چلے گا کہ خڑوس پروفیسر جہانگیر اپنے اسٹوڈنٹ پر لٹو ہو گئے۔ وہ مزید چھیڑنے لگی۔ پہلی بات، میں کسی سے ڈرتا نہیں، دوسرا میں لٹو اپنی بیوی پر ہوا ہوں۔
اس نے حصار مزید سخت کرتے اس کی گردن میں منہ دیا تو میرال کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ کسمسانے لگی۔ محترمہ، آپ مجھے اجازت نامہ دے چکی ہیں۔ وہ اب مکر نہیں سکتی تھی۔ آخر اس نے ہاتھ بڑھا کر بوندیں ہتھیلی میں لی اور آنکھیں موندی، اسے محسوس کرتے جہانگیر کے چہرے پر پھینکی۔ بہت شوق ہے تمہیں بارش بوندیں پھینکنے کا، آئی سویئر یہ بارش تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس کے انداز پر اس کے چشم پر سنسنی طاری ہوئی۔ اچھو، مجھے فلو ہو گیا۔ وہ دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ مس بہانے باز، آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اسے نہ رکتے دیکھ وہ باہر بھاگی جبکہ جہانگیر بھی اس کے پیچھے تھا۔ ختم شد۔ جانے سے پہلے کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں بتاتے جائیں کہ آپ کو میرال اور جہانگیر کی کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی نئی کہانیاں پڑھنے کو ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، بائے۔